الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز 2 رکعت ہے جو 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اور قرات سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی جاتی ہے، اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد 3 زائد تکبیریں کہہ کر رکوع کی تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیرات تکبیر تحریمہ کہہ کر ثنا کے متصل بعد کہی جاتی ہے، اور دوسری رکعت میں تکبیرات زائدہ کہہ کر متصل رکوع کی تکبیر کہی جاتی ہے۔ اس لیے اس اتصال کی وجہ سے پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ مل کر تکبیرات کل 4 ہوتی ہے، اور دوسری رکعت میں تکبیرات زائدہ اور رکوع کی تکبیر سے مل کر کل 4 تکبیر ہوتی ہے۔ گویا ہر رکعت میں 4 تکبیرات شمار ہوگی۔ بعض روایات میں پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ اور 3 زائد تکبیرات اور رکوع کی تکبیر کو ملا کر 5 شمار کی گئی ہے، اور دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیرات اور رکوع کی تکبیر کو ملا کر 4 تکبیر بتایا گیا ہے، تو یہ مجموعی طور پر 9 تکبیرات شمار کی گئی ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں زائد تکبیرات 6 ہی بنتی ہے۔ کچھ احادیث سماعت فرما لیں۔ سنن تحاوی جلد نمبر 4 صفحہ 345 پر موجود ہے۔ ابو عبد الرحمن قاسم فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید کی نماز پڑھائی تو 4 تکبیریں کہی۔ اس میں 4 تکبیروں کا ذکر ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، بھول نہ جانا عید کی تکبیریں جنازے کی طرح 4 ہے۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ کی انگلیوں کا اشارہ فرمایا اور انگوٹھا بند کر لیا، اور فرمایا کہ تکبیر نماز عید کی تکبیر جنازے کی طرح 4 ہے۔ سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ 356، اور یہی روایت سنن القبریٰ للبیہقی جلد نمبر 4 صفحہ 429 پر موجود ہے۔ حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہم نشین ابو عائشہ نے بتایا کہ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں کتنی تکبیریں کہتے تھے؟ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ 4 تکبیریں کہتے تھے، جیسا کہ آپ علیہ السلام جنازے میں کہتے تھے۔ تو اس پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ درست بات فرما رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ جب میں بصرہ کا گورنر تھا تو وہاں بھی اسی طرح تکبیریں کہا کرتا تھا۔ ایسے ہی المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 9 صفحہ 352، اور یہی روایت مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 3 صفحہ 217 سے 218 پر موجود ہے۔ علقمہ اور اسود بن یزید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو ان سے حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی تکبیروں کے متعلق سوال کیا، تو حضرت حذیفہ نے کہا کہ یہ مسئلہ حضرت ابو موسیٰ سے پوچھو۔ جب انہوں نے حضرت ابو موسیٰ سے پوچھا تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ حضرت حذیفہ سے پوچھو۔ پھر حضرت حذیفہ سے انہوں نے دریافت کیا تو فرمایا کہ یہ مسئلہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھو۔ تو چنانچہ انہوں نے پوچھا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نمازی 4 تکبیریں کہے، پھر قرات کرے، پھر تکبیر کہہ کر رکوع کرے، دوسری رکعت میں تکبیر کہے، پھر قرات کرے، پھر قرات کے بعد 4 تکبیریں کہے۔ اس میں بھی 4 تکبیر الگ بیان کی گئی ہے اور رکوع کی تکبیر الگ بیان کی گئی ہے۔ ایک اور روایت دیکھ لے، المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 9 صفحہ 350 سے 351 پر موجود ہے۔ حضرت قردوس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت ابو مسعود
اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم کے پاس تہائی رات گزرنے کے بعد پیغام بھیجا کہ یہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، اس میں نماز کا کیا طریقہ ہے؟ تو ان سب نے کہا کہ یہ مسئلہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھو۔ چنانچہ قاصد نے ان سے پوچھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر 4 تکبیریں کہے، پھر سورۃ الفاتحہ اور مفصل صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھے، پھر تکبیر کہے، پھر تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔ یہ 5 تکبیریں ہوئی، اور دوسری رکعت میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ اور مفصل صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھے، پھر 4 تکبیریں کہے جن میں سے آخری تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں یہ 9 تکبیریں بنتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ جواب ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد ان سب حضرات میں سے کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا، جو ان حضرات کی طرف سے زبردست تائید ہے کہ یہی طریقہ صحیح ہے اور درست ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں تکبیرات جنازے کے 4 ہونے پر تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا اتفاق ہوا۔ حدیث کے الفاظ ہیں طحاوی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 496 پر، فَأَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ عَلَىٰ أَنْ يَجْعَلُوا التَّكْبِيرَ عَلَى الْجَنَائِزِ مِثْلَ التَّكْبِيرِ فِي الْأَضْحَىٰ وَالْفِطْرِ 4 تکبیرات۔ تو انہوں نے اس امر پر اتفاق کیا کہ نماز عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی 4 تکبیروں کی طرح جنازے کی تکبیر بھی 4 ہے۔ ایسے ہی مصنف عبدالرزاق جلد نمبر 3 صفحہ 217 پر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز عید کی پہلی رکعت میں رکوع اور تکبیر تحریمہ کی تکبیر کو ملا کر 5 تکبیریں ہوتی ہے، اور دوسری رکعت میں رکوع والی تکبیر کو ملا کر 4 تکبیریں بنتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں زائد تکبیروں کی جو تعداد ہے ہر رکعت میں 3 ہی بنتی ہے، اور کل 2 رکعت میں 6 بنتی ہے دونوں صورتوں میں۔ ایسے ہی سنن طحاوی جلد نمبر 4 صفحہ 347 پر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن حارث رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز عید کی پڑھی۔ جب عید کی نماز انہوں نے پڑھی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں کہ پہلے 4 تکبیریں کہی، پھر قرات کی، پھر تکبیر کہہ کر رکوع کیا، پھر جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو پہلے قرات کی، پھر 3 تکبیریں کہہ کر چوتھی تکبیر میں رکوع میں چلے گئے۔ تو یہ جو بعض روایات میں 9 تکبیرات کا ذکر ملتا ہے، بعض میں 4 کا ملتا ہے، تو اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ بعضوں نے وضاحت، جیسے یہ جو آخری جو والی روایت ہے مصنف عبدالرزاق کی اور سنن طحاوی کی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس میں عبداللہ بن مسعود نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جو 9 تکبیرات شمار کی گئی وہ کس طرح شمار کی گئی۔ تکبیر تحریمہ، تکبیرات زائدہ اور رکوع کی تکبیر کو ملا کر یوں 5 تکبیریں بنائی گئی، شمار کی گئی، اور دوسری میں تکبیرات زائدہ اور رکوع کی تکبیر کو ملا کر 4، تو کل 9 بنتی ہے۔ تو کسی کو دھوکہ نہ لگے کہ بعض روایات میں 9 تکبیرات کا ذکر ہے تو تکبیر عیدین میں زائد تکبیرات کی تعداد 9 ہے، بعض روایات میں 4 ہے، تو کسی کو یہ دھوکہ نہ لگے کہ تکبیرات زائدہ کی تعداد 4 ہے۔ نہ عبداللہ بن مسعود سے حدیث کا معنی سمجھو، ہم نے معنی سمجھا صحابہ سے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نماز عید کی پہلی رکعت میں رکوع اور تحریمہ کی تکبیر کو ملا کر 5 تکبیریں ہوتی ہے، رکوع کی اور تکبیر تحریمہ، تب درمیان میں 3 بستی ہے، تو معلوم ہوا کہ پہلی رکعت میں جو زائد تکبیرات ہیں وہ 3 ہیں، اور دوسری رکعت میں رکوع والی تکبیر کو ملا کر 4 تکبیریں بنتی ہے، تو رکوع کی تکبیر 1 ہے اور 4 بنتی ہے، تو معلوم ہوا کہ 3 تکبیر زائد ہے، تو کل 6 تکبیرات بنی۔ تو ہم نے معنی سمجھا عبداللہ بن مسعود سے، ہم نے معنی سمجھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مقتدی حضرت عبداللہ بن حارث رحمۃ اللہ علیہ سے، تو لہٰذا یہ کسی نے مطلق بیان کر دیا ہے، کسی نے وضاحت دے دی ہے، اور عبداللہ بن مسعود کی جو روایت ہے اس میں بالکل وضاحت موجود ہے، اس لیے کسی کو شک و شبہ نہ ہو
کہ تکبیرات میں اختلاف ہے، بعض نے 9 بتائی ہے، بعض نے 4 بتائی ہے۔ زائد تکبیرات دونوں صورتوں میں بنتی ہے وہ 6 ہی بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح مسائل کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔